बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन व नाज़रीन, ये किताब हमने पूरी कोशिश की है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो मसनवी में लिखी है उसे आपके सामने पेश किया जाए, मगर फिर भी बशरी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई भूल या गलती हो गई हो तो हम हज़रत मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में माफ़ी की तलबगार हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह की मसनवी की आज भी मुख्तलिफ ज़बानों में तशरीह हो रही है और इंसान आज तक हज़रत के कलाम को समझने की कोशिश कर रहा है, मगर इन हकायतों को बहुत कम लोग समझ पाए हैं। लिहाजा हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपको कुछ बातें समझ ना आ रही हों तो मसनवी की शरह का भी मुतालिया करें, और बेहतर तो ये होगा कि आप अपने पीर व मुर्शिद से बात करें और समझने की कोशिश करें। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि वैसे तो हदायत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, मगर बंदे को भी कोशिश करनी चाहिए। हम दुआ करते हैं कि हुज़ूर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ताला हमारे दिलों को ईमान से रोशन फरमाए और हमें साबित कदम रखे, आमीन। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 2। बादशाह का लौंडी पर आशिक होना, उसे खरीदना, लौंडी का बीमार पड़ना और उसकी बीमारी का इलाज। ऐ दोस्तों, इस किस्सा को सुनो, ये खुद हमारे मौजूदा हाल की हकीकत है। अगर हम अपने मौजूदा हाल का सुराग लगाएं तो हम दुनिया से भी और उकबा से भी फल खाएं। अब से पहले ज़माने में एक बादशाह था जिसकी हुकूमत मुल्क दुनिया पर भी थी और मुल्क दीन पर भी। इत्तिफाकन एक दिन बादशाह सवार हुआ और अपने खवास के साथ शिकार को निकला। वो पहाड़ों और जंगलों में शिकार के लिए फिरता रहा कि अचानक उसने एक खूबसूरत लौंडी को देखा और बादशाह की जान उस लौंडी की गुलाम बन गई। उसकी जान का परिंदा जब इश्क की शिद्दत से पिंजरे में तड़पा तो उसने माल दिया और लौंडी को खरीद लिया। वो लौंडी तकदीर से बीमार हो गई। इस तरह वही हुआ कि एक शख्स के पास गधा था लेकिन उसका पालान न था। जब उसने पालान हासिल किया तो गधे को भेड़िया ले गया। या उसके पास प्याला था, जब पानी पाया तो प्याला टूट गया। हर तरफ से तबीबों को जमा किया और उनसे कहा कि दोनों की जान तुम्हारे हाथों में है। मेरी जान मामूली है क्योंकि मेरी जान की जान ये लौंडी है। मैं दुखी और जख्मी हूं, लेकिन मेरा इलाज इस लौंडी की तंदुरुस्ती है। जिसने मेरी जान का इलाज कर दिया वो मेरे खजाने को ले गया। सब ने कहा हम जान लड़ा देंगे। हम में से हर एक दुनिया का मसीहा है और हमारे पास हर दर्द का मरहम। तकब्बुर की वजह से उन्होंने इंशाअल्लाह न कहा तो खुदा ने इंसान की मजबूरी उन पर जाहिर कर दी। इंशाअल्लाह ना कहने से मेरी मुराद स्यादिली है। ये भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि हालतें तो अक्सर आर्जी होती हैं। बहुत से लोग इंशाअल्लाह कहे बगैर बात कहते हैं। उनकी जान इंशाअल्लाह की रूह के साथ होती है। जिस कदर भी तबीबों ने इलाज किया ला हासिल रहा। इंशाअल्लाह कहना कोई खास माने नहीं रखता, बल्कि दिल में ये यकीन होना चाहिए कि हर काम अल्लाह की मशीयत से है। अगर दिल में अकीदा पुख्ता है तो जुबान से कहना या ना कहना कुछ माने नहीं रखता। लौंडी मर्ज की वजह से बाल की सूरत हो गई और बादशाह की आंख खून के आंसू रोने लगी। जब मौत आती है तो तबीब बेवकूफ हो जाता है और दवा अपना नफा पहुंचाने में गुमराह हो जाती है। सिकंजबीन सफरा बढ़ाती है और रोगने बादाम खुश्की पैदा कर देता है। हरड़ से कब्ज हो जाती है। दिल की सुस्ती बढ़ गई, नींद कम हो गई, आंखों में जलन और दिल दर्द से भर गया। शरबत और दवाओं के असबाब ने तबीबों की आबरू खत्म कर दी। जिल्द अव्वल, हकायत नंबर 3। तबीबों का इलाज से आजिज आ जाना, बादशाह को मालूम हो जाना और हकीकी बादशाह की तरफ उसका रुख करना। बादशाह ने जब तबीबों की बेबसी देखी नंगे पांव मस्जिद की तरफ भागा, मेहराब की जानिब हुआ और बादशाह के आंसुओं से सजदे की जगह तर हो गई।
جب وہ فنا کی گہرائی سے نکل کر اپنے ہوش میں آیا تو مدح و ثنا میں خوب زبان کھولی۔ اے وہ کہ دنیا کی سلطنت تیری معمولی بخشش ہے، میں کیا کہوں کہ تو خود پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ ہمارا اور ان طبیبوں کا حال سب کا سب تیری عام مہربانی کے سامنے بیکار ہے۔ اے وہ کہ تو ہمیشہ ہماری حاجت کی پناہ ہے۔ راستہ سے ہم پھر بھٹک گئے، لیکن تو نے کہا ہے اگرچہ میں تیرا سارا بھید جانتا ہوں لیکن پھر بھی اپنا حال بیان کر۔ جب بادشاہ نے تہ دل سے فریاد کی، اللہ کی بخشش کا دریا جوش میں آ گیا۔ روتے روتے اسے نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ظاہر ہوئے، بولے اے بادشاہ، بشارت ہو تیری حاجتیں پوری ہوئیں۔ اگر کل کو کوئی اجنبی شخص آئے تو وہ ہماری طرف سے ہوگا۔ جب وہ آئے تو وہ ماہر طبیب ہے، اسے سچا جاننا اور اس کے علاج میں جادو دیکھنا اور اس کے مزاج میں خدا کی قدرت دیکھنا۔ جب وہ خواب سے جاگا تو لونڈی کے غلام کی بجائے غم سے آزاد ہو کر بادشاہ بن گیا۔ وہ جروکے میں بیٹھ کر منتظر رہا تاکہ خدائی بھید اس پر ظاہر ہو۔ اس نے ایک مرد کامل کو دیکھا جو چاند جیسا لگا اور خیال کی طرح کبھی موجود اور کبھی معدوم ہوتا۔ دنیا میں خیال معدوم کی طرح ہوتا ہے، تو دنیا کو بھی خیال کی طرح چلتی پھرتی چیز سمجھ۔ اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم کے خیالات علوم باری کا پرتو ہوتے ہیں، وہ قائم اور ثابت ہیں۔ وہ خیال جو بادشاہ نے خواب میں دیکھا، مہمان کے چہرے پر ظاہر دیکھا۔ ولی میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے، اگر تو صاحب دل ہے تو اچھی طرح دیکھ لے گا۔ جب بادشاہ نے ولی کو دیکھا تو دربانوں کی بجائے خود آگے بڑھا اور اپنے غیبی مہمان کے سامنے ہوا۔ دونوں یکجان و دو قالب ہو گئے۔ لونڈی کا عشق غیبی مہمان کی ملاقات کا سامان بن گیا۔ بادشاہ بولا، تو میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تیرا خدمت گزار ہوں۔ جلد اول، حکایت نمبر 4۔ رعایت ادب کی خواہش اور بے ادبی کی نحوست۔ ہم خدا سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں اور بے ادب ہمیشہ خدا کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ بے ادب صرف خود کو ہی خراب نہیں کرتا بلکہ بعض اوقات سارے عالم میں آگ لگاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو آسمان سے خوان آتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند بے ادبوں نے کہا، لہسن اور مسور کیوں نہیں آتے؟ آسمان سے غذا آنی بند ہو گئی۔ کھیتی، کدال اور درانتی کا غم گلے پڑ گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سفارش کی تو اللہ نے مال غنیمت بھیجا۔ پھر گستاخوں نے ادب چھوڑا، فقیروں کی طرح بچا کھچا بعد کے لیے اٹھا رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ غائب نہیں ہوگا، صبر سے کھاؤ۔ بدگمانی اور لالچ اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ ان لالچیوں کی ناشکری سے پھر رحمت کا دروازہ بند ہو گیا۔ من و سلوہ اترنا بند ہو گیا۔ زکوٰۃ نہ دینے پر ابر آنا بند ہو گیا اور زناکاری سے اطراف میں وبا پھیل گئی۔ یاد رکھو، تجھ پر بھی جو غم کی اندھیریاں کبھی آتی ہیں تو بے باکی اور گستاخی کی وجہ سے بھی ہیں۔ جو کوئی دوست کے راستے میں بے باکی کرتا ہے مردوں کا راہزن بنا۔ آسمان ادب سے پر نور بنا اور ادب ہی کی وجہ سے فرشتے معصوم اور پاک کہلائے۔ شیطان گستاخی کی وجہ سے مردود ٹھہرا۔ سلوک کے راستے میں گستاخی کرنا حیرت کی وادی میں ڈوب جانا ہے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے خلیفہ بننے پر سجدہ کر دیا، لیکن شیطان گستاخی کی وجہ سے مارا گیا۔ اب پھر ہم بادشاہ اور مہمان طبیب کے قصے کی طرف آتے ہیں۔ جلد اول، حکایت نمبر 5۔ اس خدائی طبیب سے بادشاہ کی ملاقات جس کو اس نے خواب میں دیکھا تھا اور اس کی تشریف آوری کی اسے خبر دی گئی تھی۔ بادشاہ جب اپنے مہمان کے سامنے گیا تھا تو بادشاہ نہیں، پورا فقیر بن کر گیا۔ ہاتھ پھیلائے اور عشق کی طرح اسے دل و جان پر لیا۔ اس کے ہاتھ اور پیشانی کو چوما اور ساتھ لے جاتے ہوئے بولا کہ مجھے صبر کرنے سے خزانہ مل گیا۔ صبر پہلے کڑوا لگتا ہے لیکن بعد میں میٹھا اور سفید پھل دیتا ہے۔ اور کہا، اے کہ تیری ملاقات ہر سوال کا جواب ہے
اور بے شک تجھ سے مشکل حل ہوتی ہے۔ جو کچھ ہمارے دل میں ہے تو اس کی ترجمانی کرتا ہے، جو دلدل میں پھنسا ہو تو اس کا مددگار ہے۔ مجلس کے بعد اسے حرم سرا میں لے گیا۔ جلد نمبر 1، حکایت نمبر 6، بادشاہ کا غیبی طبیب کو بیمار کے پاس لے جانا۔ بادشاہ اسے بیمار کے پاس لے گیا۔ اس نے لونڈی کا ملاحظہ کر کے بتایا کہ جو دوا پہلے طبیبوں نے دی تھی درست نہ تھی۔ وہ اس کی اندرونی حالت سے واقف نہ تھے۔ اس نے مرض کو بھانپ لیا لیکن بادشاہ کو کچھ نہ بتایا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ دل کی مریضہ ہے، اس کا بدن ٹھیک ہے، دل کی حالت سے عاشقی ظاہر ہے۔ عاشق کی بیماری دوسرے امراض سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہ خدا کے بھیدوں کا استرلاب یعنی پیمانہ ہوتا ہے۔ عاشقی چاہے ادھر کی ہو یا ادھر کی، حقیقی ہو یا مجازی، آخر شاہ یعنی اللہ تک رہنمائی کرتی ہے۔ میں اگر عشق کی شرح کروں تو شرمندہ ہوتا ہوں، کیونکہ یہ بیان کی چیز نہیں ہے۔ بے زبان عشق خود خوب روشن ہوتا ہے۔ عشق سے منہ نہ موڑ، چاہے وہ مجازی ہی ہو، کیونکہ وہ بھی تمہیں حقیقت کی طرف لے جائے گا۔ کاغذ اور قلم بھی اس کی شرح نہیں کر سکتے۔ عقل اس کی شرح میں مٹی میں پھنسے ہوئے گدھے کی طرح ہو گئی۔ انسان خود عشق میں مبتلا ہو تو اس کی کیفیت سمجھ سکتا ہے۔ آفتاب کے نکلنے کی دلیل خود آفتاب ہے۔ جس طرح آفتاب بہم سفر میں ہے اور معدوم نہیں ہوتا، اسی طرح روح کا سورج بھی باقی ہے، اس کے لیے عدم نہیں ہے۔ وہ سورج یعنی اللہ عالم بالا میں مست ہے اور اس کے ذہن اور خارج میں کوئی مثال نہیں ہے۔ تصور میں اتنی گنجائش کہاں کہ اس کا احاطہ کر سکے۔ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ مکمل نور ہے، سورج ہے اور حق کے نوروں میں سے ہے۔ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر تھے۔ جب شمس الدین تبریزی رحمت اللہ کے چہرے کی بات آئی تو دنیاوی سورج نے منہ چھپا لیا۔ اب جب کہ ان کا نام آ ہی گیا ہے تو ان کے انعام کی تھوڑی سی شرح بھی ہو جائے۔ اسے دیکھا تو میری روح مستعد ہو گئی۔ وہی حال ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس کی خوشبو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا تھا۔ اس کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے اس خوش احوال کا کچھ بیان ہو جائے تاکہ زمین و آسمان ہنس پڑے، عقل، روح اور آنکھیں 100 گنا ہو جائیں۔ میں نے اپنی روح سے کہا، اے دوست سے دور پڑی ہوئی اس بیمار کی طرح جو طبیب سے دور ہو، بیان کر۔ اس نے جواب دیا، میں کیا کہوں، میری ایک رگ بھی ہوش میں نہیں ہے۔ اس یار یعنی اللہ کی تعریف یعنی میرا تعریف کرنا دراصل تعریف نہ کرنا ہے، کیونکہ تعریف کسی وجود کی دلیل ہے اور وجود غلط ہے۔ میرے فراق اور خون جگر کی تفصیل کسی دوسرے وقت کے لیے چھوڑ دے۔ سالک اپنے ہر مقام کو ہجر تصور کرتا ہے، اس لیے سیر ذات الہی کی کوئی حد نہیں۔ ہجر کی اضطراری کیفیت میں روح نے کہا، مجھے کھلا کیونکہ میں بھوکی ہوں۔ جلدی کر کے وقت تیز تلوار کی طرح گزرا جاتا ہے۔ مثلاً صوفی وہ شخص جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچائے ہوئے ہو، ہمیشہ ابن الحال ہوتا ہے۔ کوئی یار کی بات سنا، شاید تو صوفی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یار کا راز چھپا ہوا ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن میں اسے ایک قصے کی صورت میں سناتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ معشوقوں کا راز دوسروں کے قصے میں بیان کر دیا جائے۔ اس نے کہا، کھلم کھلا بات کہہ دے، مجھے قصوں میں الجھا کر نہ سنا۔ رسولوں کے راز اور اشارے بتا دے، اصل پردہ اٹھا دے، کیونکہ میں محبوب کے ساتھ پیراہن میں نہیں سما سکتی۔ میں نے کہا، اگر وہ آنکھوں کے سامنے بے پردہ ہو گیا تو نہ تو رہے گی، نہ کنارہ نہ وسط۔ تو مانگ مگر انداز کے مطابق مانگ، گاس کا تنکا پہاڑ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ رسولوں کا راز تو لا الہ الا اللہ ہی ہے، صفات کمال سے متصف تو صرف ذات باری ہی ہے۔ سن لے کہ سورج جس نے سارا جہان روشن کیا ہے، اگر تھوڑا سا بھی قریب آ جائے تو سب کو جلا دے۔ تو اپنا چہرہ چھپائے ہے تو ہر طرف قیامت کا سا شور ہے، اگر کبھی بے پردہ باہر آ جائے تو تجلی سے دونوں جہان جل جائیں۔ اب ہونٹ سی لے اور آنکھیں بند کر لے،
عالم کی تباہی کی کوشش نہ کر اور شمس تبریزی کے بارے میں اس سے زیادہ جستجو نہ کر۔ اس بات کا اختتام نہیں ہے، لے قصہ پھر سن۔ جلد اول، حکایت نمبر 7۔ لونڈی کا مرض جاننے کے لیے طبیب کا بادشاہ سے لونڈی کے ساتھ تنہائی چاہنا۔ طبیب جب لونڈی کے مرض سے واقف ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں کنیز سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پس سوائے طبیب اور بیمار کے وہاں کوئی نہ رہا۔ طبیب نے نہایت نرمی سے پہلے اس کے شہر کا نام پوچھا، پھر رشتہ داروں اور تعلق داروں کا، اور ہاتھ اس کی نبض پر رکھا۔ پیر میں چبھے ہوئے کانٹے کو نکالنا جب ایک مشکل کام ہے تو دل کے کانٹے کا کیا حال ہوگا؟ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ہر ایک دلوں کے کانٹے دیکھ سکتا تو پھر دنیا سے غموں کا مٹانا کیا مشکل تھا۔ اگر کوئی گدھے کے دم کے نیچے کانٹا رکھ دے تو وہ نااہل کودنے لگے گا تاکہ یہ اس سے دور ہو، لیکن کانٹا اور دھنستا جائے گا۔ اس لیے کوئی عقل مند چاہیے جو دل کے کانٹے کو نکالے۔ وہ اس لونڈی سے بچوں کی طرح پچھلے واقعات و حالات پوچھتا جاتا تھا اور اپنا کان اس کی نبض پر رکھے تھا تاکہ جان لے کہ کس نام پر نبض پھڑکتی ہے اور اس کا جانی محبوب کون ہے۔ مختلف شہروں اور لوگوں کے بارے میں پوچھتے پوچھتے حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن نہ تو اس کا چہرہ زرد ہوا اور نہ نبض پھڑکی۔ باتیں کرتے کرتے شہر سمرقند کا ذکر آیا تو لونڈی نے ٹھنڈی آہ بھری اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگی، وہاں ایک تاجر نے مجھے ایک مالدار سونار کے پاس بیچا۔ اس کے پاس میں 6 ماہ رہی، پھر اس نے مجھے بیچ دیا۔ جب یہ کہا تو نبض پھڑکی اور چہرہ زرد ہو گیا۔ تو لونڈی سے اس سونار کا نام اور پتہ معلوم کر لیا اور لونڈی سے کہا کہ اب تو تکلیف سے نجات پا جائے گی۔ میں تیرا مرض سمجھ گیا ہوں اور اب تیرے ساتھ وہ کچھ کروں گا جو بارش چمن سے کرتی ہے۔ میں 100 باپوں سے بڑھ کر تجھ پر مہربان ہوں، یہ راز کسی پر نہ کھولنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنا راز چھپایا وہ جلد مراد کو پہنچا۔ دانہ زمین میں چھپتا ہے تو درخت بنتا ہے۔ لونڈی ان باتوں سے مطمئن ہو گئی۔ سچے وعدے دل کو اطمینان عطا کرتے ہیں اور جھوٹے وعدے پریشانی۔ اہل کرم ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اگر تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا تو خام کہلائے گا۔ وعدے کو جان سے پورا کرنا ضروری ہے تاکہ تو قیامت میں اس کا فیض دیکھے۔ جلد اول، حکایت نمبر 8۔ طبیب الہی کا لونڈی کا مرض معلوم کر لینا اور اسے بادشاہ پر ظاہر کرنا۔ طبیب نے بادشاہ سے لونڈی کا کچھ حال بتا دیا اور کہا کہ ایک قاصد سمرقند بھیجے جو سونار کو نقد انعام کا لالچ دے کر یہاں لے آئے۔ اس کی بدولت لونڈی خوش ہو جائے گی اور اس طرح یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب اس تنگ دست لالچی سونار کو دولت نظر آئے گی تو گھر چھوڑ دے گا۔ سونا عقل کو دیوانہ بنانے والی چیز ہے، خصوصاً مفلس کو تو بہت ذلیل کرتا ہے۔ ہاں، عقل مند اور نیک آدمی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ جلد اول، حکایت نمبر 9۔ بادشاہ کا ایلچیوں کو سمرقند روانہ کرنا اور سونار کی تلاش۔ جب بادشاہ نے طبیب کی بات سنی تو اسے قبول کیا اور 2 قاصد سونار کی تلاش میں روانہ کیا۔ وہ دونوں سمرقند سونار کے پاس پہنچے، اس کے کام کی بے حد تعریف کی، جوڑا اور کچھ سونا چاندی اسے دیا۔ وہ لالچ میں آ گیا۔ وہ اپنا شہر اور اولاد چھوڑ کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ بڑی شان و شوکت سے سوار جا رہا تھا تو عزت کی وجہ سے خوش تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بادشاہ کے سامنے لایا گیا، اس کی بہت عزت افزائی کی گئی اور بہت سا سونا اسے دے کر شاہی زیورات اور برتن بنانے کے لیے کام پر لگا دیا گیا۔ پھر طبیب نے بادشاہ سے کہا کہ وہ لونڈی اسے سونار کو دے دے تاکہ وہ اس کے وصل سے خوش ہو جائے۔ بادشاہ نے لونڈی کا نکاح اس سے کر دیا تاکہ وہ اکٹھے رہیں۔ طبیب نے ایک ایسا شربت سونار کے لیے تیار کیا کہ 6 ماہ کے عرصہ میں وہ گل گل کر کمزور، بدصورت اور زرد ہو گیا۔ چونکہ لڑکی صرف اس کی خوبصورتی پر عاشق تھی اور محض رنگ کا عشق رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس کا حسن زائل ہوا تو عشق بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ سونار کا وقتی حسن ہی اس کا دشمن بن گیا۔ مور کے دشمن اس کے پر ہوئے اور بہت سے بادشاہوں کو ان کی وقتی شان و شوکت نے مارا۔
सुनार का जिस्म पिघल कर रेशे की तरह हो गया। वो सुनार कहने लगा कि जिसने मुझसे कमतर शय की खातिर मुझे मार डाला है, उसे मालूम नहीं कि मेरा खून राएगा नहीं जाएगा। आज मेरी बारी है तो कल उसकी आने वाली है। ये दुनिया एक पहाड़ है और हमारा फेल आवाज जो लौट कर हमारे पास ही आने वाली है। सुनार जेरे जमीन चला गया और वो लौंडी अपने गम से निजात पा गई, इसलिए कि फानी अशिया का इश्क भी फानी होता है और हमारी तरफ लौटने वाला नहीं होता। जिंदा का इश्क हर वक्त तरोताजा रहता है। उस जिंदा का इश्क इख्तियार कर जो सदा रहने वाला है। उसका इश्क इख्तियार करके तमाम नबियों ने इज्जत पाई। तू ये न कह कि हमारी रिसाई बादशाह तक नहीं है, क्योंकि करीमों पर बड़े काम दुश्वार नहीं होते। जिल्द अव्वल हकायत नंबर 10। इस बयान में के सुनार को मार डालना खुदाई इशारा था, ना कि किसी बुरे ख्याल से। सुनार का तबीब के हाथों हलाक होना ना किसी उम्मीद की बिना पर था और ना किसी खौफ की। उस तबीब ने उस सुनार बादशाह की खातिर कत्ल नहीं किया जब तक कि अल्लाह का हुक्म और इल्हाम नहीं हुआ। वो लड़का जिसका गला खिज़र अलैहिस्सलाम ने काटा था, उसका बेद आम मखलूक नहीं समझ सकती। जो शख्स अल्लाह की तरफ से इल्हाम या वही पाता है, जो कुछ कहता है दुरुस्त होता है, चूंकि वो जान अता करता है और अगर कत्ल भी करे तो जायज है। वो अल्लाह का कायम मुकाम है और उसका हाथ खुदा का हाथ है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह उसके सामने सर झुका दे और हंसी खुशी उसके हाथों कत्ल हो जा, ताकि तेरी रूह हमेशा खुश रहे। आशिक खुशी का जाम उस वक्त पीते हैं जब माशूक अपने हाथों से उन्हें कत्ल करे। वो खून बादशाह ने शहवत की खातिर नहीं किया। तू बदगुमान न हो, जान ले के साफ में सफाई खोट को कब छोड़ती है। ये मेहनत और मुशक्कत तो इसलिए है कि भट्टी चांदी से मैल को निकाल दे। खरे और खोटे का इम्तिहान इसलिए है ताकि वो जोश में आए और सोना अपना मैल ऊपर ले आए। गलत गुमान न कर, क्योंकि बेशक बाज गुमान गुनाह होते हैं। इसका काम खुदा के इल्हाम से ना होता तो वो बादशाह ना होता, फाड़ खाने वाला कुत्ता होता। वो शहवत और हिर्सो हवस से पाक था। उसने अच्छा किया, अच्छा बज़ाहिर बुरा। अगरचे खिज़र अलैहिस्सलाम ने समंदर में कश्ती तोड़ दी, लेकिन उसके तोड़ने में 100 दुरुस्तियां थीं। बावजूद तमाम इल्म हुनर के मूसा अलैहिस्सलाम का ख्याल उस तक ना पहुंचा। इसलिए तू भी बेपर की ना उड़ा। वो सुर्ख फूल है, तू उसे खून न कह। वो अक्ल की ज़्यादती की वजह से मस्त है, तू उसे दीवाना न समझ। अगर मुसलमान का खून बहाना उसका मकसूद होता तो मैं काफिर होता, उसका नाम भी लेता। बदबख्त और संग दिल की तारीफ से अर्श भी लरसता है और उसकी तारीफ से परहेजगार बदगुमान हो जाता है। वो बादशाह था और बहुत बाखबर था और अल्लाह ताला का मखसूस था। वो आदमी जिसको ऐसा बादशाह कत्ल करता है, उसको बेहतरीन मर्तबा अनायत करता है। जान लेता है तो 100 जाने देता है, बल्कि इतना देता है कि तेरे ख्याल में भी ना आ सके। आम मेहरबानी के लिए किसी खास पर कहर शरीयत जायज रखती है। अगर अल्लाह पाक उसका फायदा कहर में ना देखता तो वो सरापा लुत्फो करम कहर क्यों करता। बचने लगाने की तकलीफ से बच्चा तो लरसता है, लेकिन मेहरबान माँ उसकी तकलीफ से खुश होती है। तू सब कुछ अपने ऊपर कियास करता है, लेकिन तू हकीकत से दूर जा पड़ा है। ले एक किस्सा सुन, शायद तू समझ जाए।